بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث جب بھی توحید کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، نہ ان کی باطن کی تحقیق کی بات کر رہا ہوں۔ خالصتاً اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے دین کو ہی بیان کر رہے ہیں، جو دین انہوں نے سمجھا ہے۔ لیکن میں دیانتداری کے ساتھ ان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ پر غور کریں۔ آپ کی عوام آپ کی باتیں سن کر کس طرف جا رہی ہے۔ علماء بریلی پر تو یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو حد درجہ بیان کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ بریلوی عوام اب خرافات سے نکل نہیں رہی۔ چلے میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں، لیکن آپ حضرات اپنے الفاظ پر بھی تو غور کریں کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے دیوبندی عوام ہو یا اہل حدیث عوام ہو، وہ آقا علیہ السلام کو ایک عام انسان ہی سمجھتی ہے، چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ استغفر اللہ، بڑا بھائی کر لیں۔ وہ نہیں سمجھتی میرے راہبر ہیں، میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں۔ یہ الفاظ کے نقصانات بتا رہا ہوں، وہاں بھی ہوئے یہاں بھی ہوئے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ حقیقت ہے۔ آپ کسی دیوبندی بچے سے پوچھیں آقا علیہ السلام کے بارے میں، اس نے بریلوی عقیدے کا رد ہی کرنا ہے نا، تو دیکھنا اس کی زبان کیسے کھلتی ہے۔ وہ بریلویوں کی ٹسل میں تاجدار کائنات کی عظمت کا جنازہ نکال دے۔ اگر یہ برائی ہے تو اس کو دور ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کی برائی کو سمجھ لیا اور مان بھی لیا کہ بریلوی طبقے میں حضور کے نام پر خرافات ہو رہی ہیں، ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اور ہم کوشش میں بھی ہیں۔ اہل سنت کے طبقات میں حضور کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ دیوبند کے مکتب میں ہو یا بریلوی مکتب میں ہو، اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن توحید کے نام پر تاجدار کائنات کی عظمت کا انکار کرنا، آپ کے کمالات کا انکار کرنا، یہ کہاں کی توحید ہے؟ میرا سوال ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے نفی اثبات کرتے ہیں، دیوبندی بھی اس کے قائل ہیں کہ جب بھی توحید کو بیان کریں گے، جی اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اور یہ بات میں نے اس وقت سنی جب میں حضور کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ یعنی کہ مقابلے میں کیوں اس کو لائے؟ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو حضور سے بغض ہے، ایک مسلمان کے بارے میں یہ بات کرنا جسارت ہے، میں تو یہ جسارت نہیں کروں گا۔ لیکن آپ خود ہی غور کر لیں کہ جب بھی ہم نے حضور کے کمالات کا تذکرہ کیا اور ان کمالات میں کوئی شرک بیان نہیں ہو رہا، ان کو تو لگتا ہے نا کہ شرک بیان ہو رہا ہے، تو آئیں بات کر لیں، مہذب طریقے سے مؤدبانہ طور پر ڈیبیٹ کر لیں، ڈسکشن کر لیں۔ جب بھی حضور کی بات ہوئی، جی اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، مقصود ہمارا اللہ ہے، یہ ساری باتیں حضور کے تذکرے کے سامنے کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہاں کون آقا علیہ السلام کو خالق مانتا ہے، معبود مانتا ہے، مسجود مانتا ہے؟ کون مانتا ہے؟ تو اس مفروضے کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے پیار ہے؟ مشرکین مکہ جس توحید پر کھڑے تھے، اللہ کو تو جانتے تھے، حضور سے پہلے وہ توحید ہے، پھر حضور کے بعد جو توحید آئی ہے وہ سراخوں پر، لیکن حضور کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ توحید کا مخبر کون ہے؟ تاجدار کائنات۔ تو اس قسم کی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہمارا جواب بھی سن لیں۔ آقا علیہ السلام صرف مخلوق نہیں ہیں، وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، افضل مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، فخر ہے انسانیت کا۔ یہ ہے پوری بات۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، تبلیغی جماعت کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، کہ وہ نفی اثبات کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے یہ بنایا، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تے تو صدقے محمد بنان والے۔ یہ کیا توحید کی شان نہیں ہے کہ قربان جاؤں اے خدائے ذوالجلال، تو نے محمد کو پیدا کیا، تو نے علی کو پیدا کیا، حسن و حسین کو پیدا کیا، ابو بکر عمر کو پیدا کیا۔ یہ میرے اللہ کی شان نہیں ہے؟ لیکن انداز اپنا اپنا۔
تو آپ کے انداز نے کیا خرابیاں پیدا کی ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ آقا علیہ السلام صرف مخلوق نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اعلیٰ ترین مخلوق ہیں۔ اس طرح توحید کو بیان کریں، مزہ آئے گا آپ کو۔ وما علینا الا البلاغ۔